میں پروفیسر مسرت جبین ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کروں گی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن اس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ ڈپریشن۔ اور اس میں پہلی غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کمزور لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن تو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، اور اس میڈیکل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے کیمیکل اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور مضبوط اور کامیاب لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی جو عام ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ اداسی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اداسی جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، ڈپریشن جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ انسان کی بھوک، نیند، اس کی سوچ، اس کے کام کرنے کی صلاحیت، یہ سب متاثر ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ڈپریشن بغیر علاج کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بیماری ہے۔ آپ شوگر کا بھی تو علاج کرتے ہیں، آپ بلڈ پریشر کا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی علاج کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے، اس میں فیملی کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ تو ہسٹیریا کی طرح ہے، مریض جو ہے وہ صرف توجہ چاہتا ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ ان افراد کو حقیقی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ کر اگنور کر دیں گے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو یہ کیس زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور غلط فہمی کیا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ صرف عورتوں کا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے ایسا بالکل نہیں ہے، مرد حضرات بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مگر پرابلم پتہ کیا ہے؟ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اظہار کر دیتی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتے، اور پھر ان مرد حضرات کو جن کو ڈپریشن ہوتا ہے یہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ لوگ دوسروں کو بتاتے تو نہیں ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں، اور پھر جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور آخری غلط فہمی یہ ہے کہ ڈپریشن کا شکار جو ہے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یہ امیر غریب سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ وراثت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دماغی کیمیکل کی وجہ سے بھی۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اسے بیماری سمجھا جائے جس طرح دوسری بیماریوں کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، شوگر کو اور بلڈ پریشر وغیرہ کو، تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ اگر آپ میں کوئی بھی، آپ کی فیملی میں آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو خاموش نہیں رہنا، فوراً آپ نے پروفیسر مسرت جبین سے رجوع کرنا ہے، اور ان باکس میسیج بھیجیے، اور یہ میری ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے آپ کے دوست جو ہیں وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکیں۔